السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کشمیر سے بول رہا ہوں. الطاف حسین ہے میرا نام. کیا تعزیت کی مجلس میں ثابت ہے کسی حدیث سے پہلے صحابہ سے کوئی ثابت ہے کہ ادھر درس دینا ہے تعزیت کی مجلس میں, چھوٹا درس ہو یا بڑا درس ہو؟ تعزیت کے لیے لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں پر درس و تدریس یا قرآن خوانی یا دیگر اشیاء کرنا. دوستو بھائیوں اور بہنوں, آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل, جدہ سے مملکت سعودی عرب. ہمارے چینل پر سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو میں آسان زبان میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. ہمیں امید ہے آپ انہیں سنتے ہوں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں گے. میں آپ کو سب سے پہلے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ سبق لكم في كلام الشيخين ان الاجتماع للأكل والشرب ولقراءة القرآن ان هذا بدعة. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنا اور میت کے گھر پر کھانا پینا اور وہاں جا کر ماتم کرنا یا وہاں جا کر نمازیں پڑھنا یا وہاں جا کر اجتماعی طور پر کسی ایسے کام کو انجام دینا جو کہ لوگوں کے لیے خیر اور جمع ہونے کا باعث بنے اور وہ سمجھیں کہ جناب یہ تو بہت خیر کی بات ہے, اس طرح کے کاموں کو لا وجہ لہذا کلہ بدعہ. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام کام بدعات میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ میت کے گھر میں جب تشریف لے جا رہے ہیں تو تعزیت کے لیے لے جائیں نا, وہاں پر تعزیت کریں, آپ ان کے لیے میت کے مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں. آپ میت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے میت کو قبر کی دعا کریں, میت کے لیے رحم کی دعا کریں, اور جو زندہ ہیں انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کریں, انہیں صبر دینے کی کوشش کریں. اما انہم یؤتون لقامۃ مآتم ودعوات خاصہ وصلوات خاصہ وقراء فهذا لا اصل له. یہ جو تمام باتیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اگر اس کام میں بعض و نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی کیا کرتے تھے, اگر اس کام میں خیر ہوتی اور اس طرح کی محفلوں میں بعض و نصیحت ہوا کرتی تو پھر اسلاف اس کام کو کر کے گئے ہوتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اختیار کیا ہوتا. وقد دفن جعفر ابن ابی طالب وعبد اللہ ابن رواحہ وزید ابن حارثہ. صحابہ رضوان اللہ علیہم, بہت سارے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دفن کیا. اور جاء الخبر علیہ الصلاۃ والسلام, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بھی صحابہ کی اموات کی خبر دی گئی. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی موت پر اس طرح کا جمع ہو کر درس و تدریس کا اہتمام کیا یا قرآن خوانی کا اہتمام کیا؟ یہ تمام کے تمام اعمال بدعت ہے. سماحت الشیخ سعد الخسلان سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے گھروں میں جمع ہونا کیسا ہے. میں بتاؤں آپ کو, اس پہ یہاں شیخ سعد الخسلان کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ گھروں میں جمع ہو جائیں, جس کہیں میت ہوئی ہو اس گھر میں آپ جمع ہو جائیں اور تعزیت کے لیے جمع ہو, لیکن وہاں پر طرح طرح کے ذکر و اذکار پڑھنا, نمازیں پڑھنا, قرآن خوانیاں کرنا, چلے اور پتہ نہیں کیا کیا چنے وغیرہ بانٹنا اور پھر اس کو پڑھنا. یہ ایک جگہ اگر آپ بنا لیتے ہیں کہ وہاں سب لوگ جمع ہوں گے, معزین جو بھی اس تعزیت کے لیے آئیں گے وہاں پر جمع ہوں گے. اما ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی لوگ آیا کرتے تھے.
الناس كانوا يجتمعون عند ہماری ماں کے پاس بھی تشریف لاتے تھے لوگ للتعزیہ. كما جاء ذلك في صحيح وہ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اہل میت کے گھر میں جمع ہو کر تعزیتی کلمات کہیں، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ تعزیتی کلمات میں درس و تدریس ہو. اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ قرآن خوانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہوں. اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کی عبادات کری ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن خوانی ہوتی ہے. بلکہ عرب میں بھی آج کل تو رواج یہ ہو گیا ہے کہ قاری ہوتا ہے وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں اور پھر چلتے رہتے ہیں. یہ بھی قرآن خوانی کا ایک طریقہ کار ہے. آپ جائیے تعزیت کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور جو زندہ ہیں ان کو صبر کی تلقین کیجئے، ثابت قدمی کی تلقین کیجئے، اور اپنے گھر آ جائیے. اور اگر کوئی عالم گیا ہے تو میں دیکھ رہا تھا شیخ آل شیخ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم گیا ہے اور عالم جا کر اپنے طور پر لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی آپ ثابت قدمی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، تو یہ درس نہیں ہے، یہ انڈیویجول بیسس پر الدین النصیحہ کے تحت اس نے نصیحت کی ہے. لیکن باقاعدہ طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بڑا اجتماع ہو اور اس میں لیکچر ہوں، چھوٹے لیکچر ہوں، اور پھر لوگوں کو بلایا جائے، جمع کی جائے، تو اس طرح کے لیکچرز کو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عربیہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا جو اجتماع ہے، اس اجتماع کو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ اگر خیر ہوتی تو اس طرح کا اجتماع خیر القرون کے لوگ کیا کرتے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں، اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر، چینلز پر ہماری ویڈیوز کے لنک ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہم سے جڑیں. اپنے سوالوں کے جوابات شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ صالح الفوزان، شیخ سعد الخذلان اور سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو میں آسان زبان میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. آپ کو دلی سکون اور راحت ملتی رہے، آپ کو علم سیکھنے کا موقع ملتا رہے. اور اگر ایک صاحب نے ایک ویڈیو بنا کر وہ گشت کر رہی ہے، دیکھیے ہم نے کبھی بھی چینل پر یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ محمد عاقل مفتی ہے. محمد عاقل تو مفتی اعظم کے فتوے نقل کرتا ہے جو کہ آپ کے لیے اردو زبان میں ہم کرتے ہیں. اب اگر کسی کو اعتراض ہے کسی فتوے پر تو وہ جو ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، مترجم کے اوپر آپ طعن و تشنیع کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ نے اس فتوے کا ترجمہ غلط کیا ہے، ہم آپ کا ماتھا چوم لیں گے. لیکن آپ بجائے اس کے کہ تنقید مفتیوں پر ہو کہ جناب سعودی عرب کے مفتیوں نے یہ فتویٰ غلط دیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا کہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ کا جو سابقہ مفتی تھے، اس کے بعد موجودہ مفتی شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ یہ ہے کہ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. خیر میں اس سلسلے میں اس شک اور شبہ کے ازالے کے لیے ایک تحریر بھی میں نے لکھی ہے، وہ اپنی کمیونٹی وال پر میں پیش بھی کروں گا، فیس بک پر بھی پیش کروں گا، اور اس پر ویڈیو بھی بناؤں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. یہ مولوی ہیں، ہاں اپنے مولوی ہمارے اپنے بھائی ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شر سے آپ کو بچائے.